ارے جب سے اس قیدی نمبر 804 نے توشاخانہ سے گھڑی اٹھا کر فروخت کی ہے نا، تب سے اس ملک اور قوم کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ دیکھو مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے بھائی۔ ہاں بھائی ٹھیک کہتے ہو، پہلے کتنا امن و امان تھا، ایک چڑیا تک پر نہیں مار سکتی تھی۔ یہ تو اچھا ہے کہ ببر شیر شریف اور زرداری جیالی زندہ ہیں، ان دو خاندانوں نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے بھائی، ورنہ آج یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ ہاں ہاں اور کیا، دیکھو نا ہمارے ببر شیر کا باپ مزدور تھا، ایک مزدور کے بیٹوں نے شبانہ روز محنت کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، چند ہی سالوں میں آدھا لندن خرید لیا ہے بھائی۔ اتنا محنتی اور ایماندار خاندان ہے جسے یہ قیدی کہتا ہے کہ یہ چور ہیں۔ ارے میرے محبوب لیڈر کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، سینما کے ٹکٹ بیچتا تھا بیچارہ، اس کا ایک رشتہ دار تو سائیکل پر دودھ بیچتا تھا، آج اس کا سارا خاندان MP اور MNA بن گیا ہے بھائی۔ اس کی پارٹی کا ایک ورکر میٹر ریڈر ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، چند ہی برسوں میں ارب پتی بن گیا۔ اتنی دولت کمائی کہ پاکستانی بینکوں میں جگہ کم پڑ گئی، مجبوراً ان کو باہر ملکوں کے بینکوں میں رکھنا پڑے سارے پیسے۔ یہ سارا شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے بھائی۔ ہمارے کمشنر دیکھ لو، ڈپٹی کمشنر دیکھ لو، پولیس کے افسران دیکھ لو، ارے جن کی 60-70 ہزار تنخواہیں ہیں، انہوں نے لندن اور امریکہ میں جائیدادیں بنا لی ہیں بھائی، جبکہ لندن والے خود اتنی پراپرٹی نہیں خرید سکتے۔ یہ سارا شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے بھائی۔ ارے یاد آیا، گیلانی صاحب کی بیوی نے بھی تو ہیروں کا ہار اٹھا لیا تھا نا توشاخانہ سے، جو پاکستان کے سیلاب زدگان کو دیا تھا ترکی کی خاتون اول نے۔ ارے بھائی اب سیلاب زدگان سونے یا ہیرے کے ہار کا کیا کرتے؟ اچھا ہے گیلانی صاحب کی بیوی نے اٹھا لیا، اگر وہ ہیروں کا ہار نہ اٹھاتی تو اسے بھی یہ قیدی بیچ دیتا اور آگے سے کہتا ان پیسوں سے ملک میں ہسپتال بنواؤں گا۔ بڑی تباہی کی ہے بھائی اس قیدی نے اس ملک کی۔ ارے ہمارے ایماندار مذہبی اور محب وطن لیڈروں نے سارا ملک بیچ کر بھی لندن، دبئی اور امریکہ میں پراپرٹیز خریدی ہیں، جزیرے بنائے ہیں، سارا کاروبار باہر سیٹ کیا ہے، لیکن ملک کا ایک روپیہ تک ضائع نہیں کیا۔ ایسے ہوتے ہیں لیڈر اور اسے کہتے ہیں سیاست۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، اپنے اولاد کے لیے شبانہ روز محنت کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے قرضے لے کر بھیک مانگ کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے باہر ملکوں میں پیسہ جمع کر رہے ہیں بھائی۔ اور ایک وہ ہے قیدی جس نے ایک گھڑی بیچ کر ملک کو مشکل موڑ میں پھنسا دیا۔ ارے اسے سیاست کے الف بے کا نہیں پتا بھائی، تم کیا بات کرتے ہو؟ دیکھو تم جیسے بے عقل کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن اس قیدی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ارے وہ سب سمجھتا ہے۔ ارے کیا خاک سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ سارا قرضہ اور بھیک میں لایا گیا سارا پیسہ اس ملک اور غریب عوام کا ہے۔ کر لو بات، آج لاکھوں پاکستانی اگر پوری دنیا میں شبانہ روز بھیک مانگ رہے ہیں تو کیا وہ سارا پیسہ عوام کا ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ اور تو اور کہتا ہے میں ملک میں یونیورسٹیز بناؤں گا۔ کر لو بات۔ ارے تم یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہو، وہ کینسر اسپتال بنوا رہا تھا، کہتا تھا امیر اور غریب کا ایک ہی اسپتال میں علاج ہوگا۔ ارے ہمیشہ پاگلوں والی باتیں کرتا تھا۔ اور پھر کہتا ہے سارا قصور زرداریوں اور شریفوں کا ہے۔ ارے ہمارے ببر شیروں نے تو برسوں سے چلتے ہوئے کارخانے بند کروا دیے۔ ارے اچھا ہوا نا، ملک پر بوجھ تھے نا، دیکھو کالج، اسکول، یونیورسٹیز تک بند کروا دی ہمارے محبوب لیڈران نے، کتنا پیسہ بچا لیا اس ملک اور قوم کا، اور اس سارے بجٹ سے اپنے لیے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں خرید لی، ایسی گاڑیاں کہ جن کا ایک ایک ٹائر 4-4 کروڑ کا ہے۔ اب یہ ترقی نہیں تو کیا ہے؟ ارے بند پڑے ہوئے پاور پلانٹ سے کیپیسٹی کے نام پر کھربوں روپے کما لیے ہمارے ان دو خاندانوں نے۔ اب اگلی باری ان کی اولاد کی ہے بھائی۔ دیکھو ہمارے محبوب لیڈران کے پاس کیسے کیسے جدید طریقے ہیں پیسہ کمانے اور پیسہ جمع کرنے کے لیے، کتنی فکر ہے ان کو ملک اور قوم کی۔ اور وہ قیدی ایسے نایاب اور ذہین انسانوں کو کہتا تھا کہ یہ سب چور ہیں اور ان کو الٹا لٹکاؤں گا۔ ارے جب چوروں کو الٹا لٹکائے گا تو اس قوم اور ملک کو کون چلائے گا؟ ارے باہر سے قرضے کون لے گا؟ لندن میں فلیٹ کون خریدے گا؟ پاگل کہیں کا۔ یار تم کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ ارے بھائی میرے بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، اتنی بجلی تو میں نے استعمال ہی نہیں کی، بس اس لیے احتجاج کر رہا ہوں۔ اور تم کس لیے احتجاج کر رہے ہو بھائی؟ یار میری بیٹی ایک منسٹر کے رشتہ دار نے اغوا کر لی ہے، اس لیے۔ بس بھائی اگر عمران خان نے یہ گھڑی نہ بیچی ہوتی نا تو آج ہمارا بجلی کا بل بھی زیادہ نہ آتا اور کسی کی بیٹیاں اور بچے بھی اغوا نہ ہوتے۔